औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. Hello and warm welcome to all bomb companions of the global world. My name is Atif Saleem, but I am from Faisalabad, Punjab, Pakistan. You all are watching my YouTube channel. Kindly subscribe my YouTube channel and press bell icon for latest upcoming videos. Are you with me? Today I will elaborate you about positive vibes. Let's start topic of the day. Positive vibes. The definition of positive vibes. Positive vibes mean the slang phase of your life. Mean to say simple statistics, you are feeling something special. You are feeling adorable. You are feeling fantastic. You are feeling fantabulous. You are going towards super duper direction with conformance of goodness. Undoubtedly, you all are touching higher at sky level. Positive face mean slang activities. Positive activities is considered as gesture of polymer technique, versatility, amicableness. We all are maintaining trustworthy relationship, liaising and association with each other. We all are considered as close partner of each other. I am talking to witty stakeholders of the world. The other definition of the positive vibe is your calmness, your coolness, your charming, your internal satisfaction, your feeling, your way of talk, your achievement, your goal achievements, your objectives, and so on. We are explaining positive vibes through step by step procedures. Step number 1, positive thinking. Positive thinking mean ideology, philosophy, vibe of positiveness, gesture, creativity, something special activity to achieve some kind of optimum level of goals. You are not feeling a little bit off color, especially when you are achieving a special goal of your life. For instance, Allama Muhammad Iqbal was considered as real gem of the global world, especially subcontinent. Dr. Allama Muhammad Iqbal was considered as one of the finest and greatest iconic stardom celebrity of the global world. He was considered as fearless personality of the global world. He is considering as the pragmatic approach. Till now, we all are still adapting pragmatic approach of Dr. Allama Muhammad Iqbal. So that's why the British Indians were given title of Sir, especially Dr. Allama Muhammad Iqbal. The ideology of Dr. Allama Muhammad Iqbal was super, his mind management was super, everything was super. So we all are utilizing step number 2. Step number 2 means your thinking, your mind management system, your inner feeling. You are conscious to achieve some kind of special activities with impartial approach of greatness. You are down to earth to serve the humanity as humanitarian. So your positive vibes are going up towards day by day, especially in the modern scenario of life. I am moving towards step number 3. Step number 3 is the people are touching destitute level of poverty. So kindly be hearted, especially from the poorer peoples. You will be gained each and everything because we all are considered as soulmate of each other. Thanks to all of you. Love you all. जी जनाब, आज मुझे आपसे जिस बारे में बात करनी है वो मुझे बात करनी है पॉजिटिव वाइब्स के बारे में. पॉजिटिव वाइब्स कहते हैं इसे कहते हैं जनाब अली मुस्बत रद्द अमल. मुस्बत रद्द अमल हम किस तरह बना सकते हैं? हम लोगों ने एक रजीम, एक रीजन और एक चेन बेस मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को साथ लेके चलना है. इसी तरह हम लोग एक मुस्बत रद्द अमल बना सकते हैं. मुस्बत रद्द अमल हम इसी तरह बना सकते हैं. मुस्बत रद्द अमल में होता क्या है, हमारी जो मुस्बत और पॉजिटिव सोच है ना वो हमें बहुत आगे की तरफ लेके जाती है. इतना आगे की तरफ वो हमें लेके जाती है जिसका हम आम लाइफ में तसव्वुर भी नहीं कर सकते जो है. इसके लिए हमें करना क्या है, हम लोगों को अपने एहसासात को उजागर करना है, अपनी फीलिंग्स को साथ लेके चलना है. एक इंसान ने दूसरे इंसान के काम आना है, ये इसका मकसद है.
اس میں ایک آدمی جو ہے وہ حرفن مولا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے بہت کچھ دیا ہے، اس کے پاس بہت سی صلاحیتیں ہیں، اس کے پاس بہت سی صلاحیتوں کا نچوڑ ہے، تو اسے کیا چاہیے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو پازیٹیو طریقے سے استعمال کرے۔ تو اس کو ہم لوگ سٹیپ بائی سٹیپ پروسیجر کے تھرو چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، نمبر فرسٹ اسٹیپ کی طرف چلتا ہوں۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال جو کہ برِ صغیر کے عظیم شاعر اور مفکر ہیں، ان کو گوروں نے سر کا ٹائٹل کیوں دیا تھا؟ انہوں نے اپنی شاعری سے شعور اجاگر کیا تھا۔ کس میں اجاگر کیا تھا؟ برِ صغیر کے مسلمانوں میں اجاگر کیا تھا۔ انہوں نے روح پھونکی تھی۔ کس چیز کی پھونکی تھی؟ آزادی کی پھونکی تھی۔ انہوں نے تعلیم کی اہمیت کے بارے میں بتایا تھا، اور انہوں نے جو فلسفی دی تھی، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ویژن کی وجہ سے تمام لوگ ایک دوسرے کے قریب آ رہے تھے۔ وہ ایک ڈریمر تھے، یعنی وہ ایک خواب دیکھا تھا انہوں نے، جو پہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پایا تکمیل تک پہنچایا پاکستان کی شکل میں جو ہے۔ ان چیزوں سے متاثر ہو کے انہوں نے سر کا ٹائٹل دیا تھا، یعنی گوروں نے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو سر کا ٹائٹل دیا تھا۔ اب سر کا ٹائٹل جو ہے وہ گورے دیتے کس کو ہیں؟ گورے جناب علی سر کا ٹائٹل ایسے لوگوں کو دیتے ہیں جس کی وہ سمجھتے ہیں کہ سوسائٹی کے لیے خدمات ہے، یعنی ایک بندے یا ایک نیشن کے لیے نہیں ہے، بہت ساری نیشنز کے لیے ہے، انسانیت کے لیے اس کی خدمات ہے۔ اسی طرح نمبر 2 پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ ہم جب دیکھتے ہیں کہ روزمرہ روٹین میں ہم زمین پر اتنے ہیں انسانیت کی ہمدردی اور بھلائی کے لیے، قرآن پاک میں ہمیں جگہ جگہ اس کا درس ملتا ہے، لوگ غربت کی انتہا کو ٹچ کر رہے ہیں، تو اگر ہم مثبت طریقے سے ایک دوسرے کی ہیلپ کریں گے تو یہ بہت اچھا ہے۔ اس طرح ہم ایک اچھی اور فروٹفل سوسائٹی کو جنریٹ کر سکتے ہیں۔ نمبر 3 پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ ہم لوگوں نے، چونکہ ہم سب انسان ہیں اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، ایک دوسرے کی سپورٹ کے لیے پیدا کیا ہے، تو ہم لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کائنڈ ہارٹیڈ رہنا ہے۔ کائنڈ ہارٹیڈ ہم کس سچویشن میں رہ سکتے ہیں؟ ہم آفس میں رہ سکتے ہیں، ہم گھر میں رہ سکتے ہیں، یا مختلف پلیسز پہ جہاں ہم جاتے ہیں وہاں ہم کائنڈ ہارٹیڈ رہ سکتے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے سول میٹ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے ان تمام تعلیمات پر چلنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے میزبان عاطف سلیم بٹ کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔